الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ہم نے ان پر لعنت کی نقضہم، نقض کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا، ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم اپنے عہد کو، ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے، وکفرہم اور ان کے کفر کی وجہ سے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، وقتلہم الانبیاء اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق بغیر حق کے، نہ حق، وقولہم اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، قلوبنا غلف ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، بل طبع اللہ بلکہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، وبکفرہم اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم اور مریم علیہ السلام کے اوپر باندھنے کی وجہ سے، بہتانا عظیما بہت بڑا بہتان، مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، وقولہم اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، انا کہ بے شک ہم نے، قتلنا قتل کیا، المسیح مسیح، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ جو رسول اللہ ہیں، وما قتلوہ اور حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے انہیں، وما صلبوہ اور نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم اور لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا انہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک من یقیناً شک میں ہیں ان کے متعلق، لہم نہیں ہے ان کے پاس، بھی ان کے متعلق، من علم کوئی علم ان کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا مگر اتباع الظن ظن کی پیروی کے، سوائے ظن کی پیروی کے، اندازے تخمینے، منہ وما قتلوہ اور انہوں نے قتل نہیں کیا، یقیناً یقینی طور پر کہ یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، پھر کیا ہوا، بل رفعہ اللہ بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ نہایت غالب، حکیمہ خوب حکمتوں والا۔ حاضرین محترم، اس سے جو پچھلا ہم نے سبق پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہودیوں نے ایک ایسا مطالبہ رکھ دیا کہ ہم تو آپ پر، اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی نئی بات آ کے کرتے، کبھی کوئی الزام لگاتے تھے، کبھی کوئی اعتراض، کبھی مسلمانوں سے مذاق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جب ماننا جو نہیں تھا، جب ماننا نہ ہو تو پھر آدمی کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ ہم تو تب آپ پر ایمان لائیں گے
اگر آپ ہمارے سامنے آسمان سے ایک کتاب لے کے آئیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر قرآن آ رہا ہے، کتاب آئی ہے، ہمیں کیا اس بات کا پتہ؟ آپ تو ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یک بارگی ایک مرتبہ وہ کتاب ملی تھی، آپ بھی اسی طرح کتاب لکھی لکھائی کتاب لے کے آئیں، تب ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ جب یہ بات کی تو اللہ رب العالمین نے اس وقت ان کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اللہ کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں سن کے یہودیوں کی آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان کی یہ عادت ہے، اور ان کی عادت ہی نہیں بلکہ ان کے بڑوں کی بھی یہ عادت رہی ہے کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی تو ایک ہی مرتبہ دی تھی، تو اس کو کیوں نہیں انہوں نے مان لیا تھا؟ اس کو بھی تو نہیں مانا تھا نا، اس پہ بھی تو اعتراضات تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ بات بتلا کے سمجھا رہے ہیں، میرے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے آپ سے تو یہ سوال کیا ہے نا کہ آپ جائیں اور آسمان سے کتاب لے کے آئیں ان کے سامنے، ہم تب مانیں گے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کر دیا تھا۔ کیا سوال کر دیا تھا؟ کہ جاؤ اپنے رب کو ہمارے سامنے لے کے آؤ۔ آپ سے تو کتاب کا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے تو کہا تھا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً، کہ ہم اپنے رب کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی جسارت کہ اللہ کے بارے میں یہ مطالبہ کہ اللہ ہمارے سامنے آئے اور سامنے آ کے باتیں کرے۔ انہوں نے تو اس طرح کے جرم کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جرم کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تورات کے لیے، اور پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور ایک بچھڑے کی عبادت ہی کرنا شروع کر دی۔ ان کی کرتوتیں تو یہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہی ایسا کام کیا ہے، اور اتنی بڑی بڑی روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود کہ فرعون ان کے اوپر بنی اسرائیل والوں پہ کتنے ظلم کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے اسے دریا کے اندر غرق کر دیا۔ جب اس کے بڑے بڑے نجومی آئے اور انہوں نے اپنے سانپ چھوڑ دیے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اللہ نے اتنا بڑا اژدہا بنا دیا کہ وہ سارے ہی سانپوں کو کھا گیا۔ اتنی بڑی بڑی اللہ کی قدرتیں دیکھنے کے باوجود، اور جب فرعون نے پیچھا کیا، سامنے سمندر ہے، بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ سے کہتی ہے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آپ پیچھے رکتے ہیں تو فوج ہمارے اوپر چڑھتی چلی آ رہی ہے، آگے جاتے ہیں سمندر ہے۔ اتنے مشکل وقت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنا عصا ذرا سمندر پہ مارو نا۔ عصا مارا، سمندر رک گیا ہے، اور سمندروں کو روکنا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ کون روک سکتا ہے۔ سمندر رکا ہی نہیں، اللہ نے 12 راستے نکال دیے ہیں، 12 راستے بن گئے ہیں، اور موٹر بھی کی طرح سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم اس میں داخل ہوتی ہے، سمندر پار کرتی ہے، پیچھے سے فرعون کی فوج آتی ہے، اس نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اس راستے میں کودا، بھاگا اس راستے میں کہ بنی اسرائیل کو پکڑنا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا، اور رب ہے نا کہ جس کی طاقت کے ساتھ، جس کے حکم کے ساتھ یہ دریا اور سمندر چلتے ہیں، اس رب نے حکم دے دیا سمندر کو کہ جس طرح میرے حکم سے رکا ہے نا، اب اپنی چھلیں شروع کر دے، اب اپنی روانی شروع کر دے۔ اب سمندر روانی شروع کرتا ہے، اور فرعون بھی اور اس کے فوجی، اس کی ساری فوج اس سمندر میں غرق ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں سامنے دیکھنے کے باوجود، اور پھر بھی تم نے نہیں مانا، اور پھر بھی تم اس طرح کے سوالات کرتے ہو، تمہیں پھر بھی یقین نہیں آیا کہ یہ اللہ کے نبی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان یہودیوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے تھے تو پھر آپ کا سب سے زیادہ جو معاملہ تھا وہ یہودیوں کے ساتھ تھا، کیونکہ یہودی وہاں پہلے سے آباد تھے۔ تو اس طرح کے سوالات، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی کرتوتیں ایسی ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہی کام کرتے چلے آئے ہیں۔ اور آج کے سبق میں بھی اللہ رب العالمین اسی بات کو آگے چلا رہے ہیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ اللہ نے ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ نقضہم، جو انہوں نے توڑا، جب طور پہاڑ کو اللہ نے اٹھایا، زمین سے اکھاڑا،
اٹھا کے ان کے اوپر لے آئے اور پوچھا بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وہ پہاڑوں کو اٹھانا کس کے بس کی بات ہے؟ اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھایا، قرآن بتا رہا ہے کہ اٹھایا اور ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور بتاؤ کہ اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر مانا، فوراً اقرار کر لیا۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، لیکن جب اس کو ہٹا دیا تو پھر انکار کر دیا۔ ایسی قوم، اللہ کہتے ان کے اس عہد توڑنے کی وجہ سے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اور انہوں نے کیا جرم کیا؟ یہی جرم نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں ان کے جرم اتنے بڑے بڑے ہیں، یہ اپنے جرموں میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے اتنی بڑی جسارت کی کہ انہوں نے تو اللہ کے نبیوں کو ناحق طور پر قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، ان پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اپنی خرابی کو بھی اپنی خوبی بیان کرتے تھے، اپنی کمزوری کو، اپنی زیادتی کو، اپنے ظلم کو بھی اپنی تعریف بیان کرتے تھے۔ اللہ کہتے نہیں، اور تم ایسی باتیں کرتے ہو، سنو، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ بل طبع اللہ علیہا، اللہ نے مہر لگا دی ہے تمہارے دلوں پر۔ کیوں لگا دی؟ بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے، تم نے جو کفر کیے ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر ایسی لعنت کی ہے کہ تمہارے دلوں پر کفر لگا کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں میں شاذ و نادر کوئی مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چند ایک یہودی مسلمان ہوئے تھے، عیسائی بہت مسلمان ہوئے لیکن یہودی مسلمان نہیں ہوئے۔ چند لوگ ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہوں نے کفر کیا ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے۔ کہ اتنا بڑا جرم کہ مریم جو کہ ایک پاکیزہ اور طاہرہ خاتون تھی، ان کے اوپر بھی الزام لگا دیا ان یہودیوں نے، انہیں بدکارہ اور زانیہ کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ جائز اولاد نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے انہوں نے جرم کیے، اور اللہ نے پھر صفائی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بچپن میں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے پھر انہوں نے اتنی بڑی جسارت کی کہ یہ بھی کہا کہ اِنَّا قَتَلْنَا، کہ ہم نے قتل کیا ہے، یعنی بڑی اس بات کو اپنے کھاتے میں ڈال کے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کو ہم قتل کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی جسارت کہ یہ جرم بخوشی اپنے اوپر قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو۔ اور اتنی بات ہی نہیں کہی، پہلے ان کا لقب بولا کہ المسیح، پھر کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، پھر کہا عیسیٰ ابن مریم، جو مریم کے بیٹے عیسیٰ تھے ان کی بات کر رہے ہیں، اور پھر کہا رسول اللہ، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں۔ مذاق کے طور پہ یہ بات کہی کہ عیسیٰ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نبی تسلیم نہیں کیا تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بنی اسرائیل والوں نے بعض نبیوں کو مانا اور بعض کو نہیں مانا، جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، اور عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا۔ لیکن اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، ایسے ہم ایمان کو نہیں مانتے، اور انہوں نے یہاں پر یہودیوں نے اس بات کو اس انداز سے کیا، تنزن کیا کہ یہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا۔
اللہ نے اس کا جواب دیا پھر وَمَا قَتَلُوا، اللہ کہتے نہیں، اور تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، وَمَا قَتَلُوا، تم نے قتل نہیں کیا ان کو، وَمَا صَلَبُوا، اور نہ انہوں نے ان کو سولی پر لٹکایا ہے، نہ تم نے سولی دی ہے اور نہ تم نے قتل کیا ہے، پھر ہوا کیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے تمہیں اس معاملے میں شبے میں ڈال دیا تھا، ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یقیناً شک میں ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ جب وہ قتل کے منصوبے کے ساتھ آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک جو سب سے کم عمر تھے، بہت ساری روایات ملتی ہیں، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک نوجوان کو ان کی شبیہ بنا دیا، اسے ہی پکڑ کے انہوں نے قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا اور کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ان کے معاملے میں بہت سارا ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیوں پایا جاتا ہے؟ ما لهم به من علم الا ان اتباع الظن، کیونکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے ظن کی پیروی کی، گمان ہے، بس گمان کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے جو یقینی بات کیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی بات یہ ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اللہ نے اپنے پاس انہیں اٹھا لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ رب العالمین بہت غالب اور نہایت حکمتوں والے، طاقتوں کے مالک بھی اللہ رب العالمین ہیں۔ اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی کو زمین سے سیدھا آسمان پہ اٹھا لے؟ اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر دے؟ اس رب کے لیے کیا مشکل ہے، نہ باپ ہو نہ ماں ہو، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے؟ وہ رب تو ہر چیز پر غالب ہے، طاقتوں کا مالک وہ ہے، اور پھر طاقتوں کا مالک ہی نہیں، فرمایا حکیمہ، وہ حکیم بھی ہے۔ وہ کوئی کام کرتا ہے بغیر حکمت کے نہیں کرتا، اس کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، اس کا ایک ایک کام حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔